بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دور جدید ہو یا قدیم، بحیثیت مسلمان ہم سب مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے کہ قرآن مجید میں جدید دور کا علم موجود ہے۔ بے شک اللہ پاک کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید نہ صرف راہ نجات ہے بلکہ اس میں ہر قسم کا علم موجود ہے، لیکن اس علم کو جاننا ضروری ہے، اور اس علم کو جاننے کے لیے ہمیں ایک نیک ولی یا قابل عالم یا ایسا شخص جو اس بارے میں علم رکھتا ہو اس کا دامن ضرور تھامنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان و عقیدہ وحدانیت پر مضبوط ہو، اور شکر بجا لائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ درپیش ہو جو انگریزوں اور دیسی لبرلز اپنی چند مشینی آلات لے کر خود کو جدید دور کے علم کا حکمران سمجھتے ہیں، ان کے منہ بند کر سکیں۔ آئیے جانتے ہیں اس آرٹیکل میں ایک ایسا واقعہ جو ایک امریکی ہاسپٹل میں واقع ہوا، اور اس واقعے کا اثر اس طنز سے پوچھنے والے ڈاکٹر پر ایسا ہوا کہ وہ مسلمان ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ یہ تو جدید دور میں تھا۔ قدیم دور میں اسی طرح کے مسئلے کو شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے حل فرمایا وہ بھی جانیں گے۔ جدید دور کے اس حیرت انگیز واقعے کی شروعات امریکی ہاسپٹل میں موجود دو ڈاکٹر دوستوں کی کہانی ہے۔ ایک روز ہسپتال میں ڈیلیوری کے دو کیس اکٹھے آ گئے۔ ان دونوں بچوں کی پیدائش ایک ہی وقت پر ہوئی۔ ایک عورت سے لڑکے نے جنم لیا تو دوسری عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس رات یہ دونوں ڈیلیوریاں ہوئیں کوئی ذمہ دار ڈاکٹر اس واقعے پر ہاسپٹل میں موجود نہ تھا، اور نہ ہی بچوں کی کلائیوں میں کوئی نشانیاں لگائی گئیں جو پیدائش کے وقت ہسپتالوں میں ان ننھے ہاتھوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ کچھ دیر کے لیے بچوں کے چیک اپ کے لیے رکھنے کے بعد ہسپتال کا عملہ چینج ہوا تو ان دونوں بچوں میں اتفاق سے ڈاکٹر یہ پہچان کھو بیٹھے کہ کس ماں کا کون سا بچہ ہے۔ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ لڑکے کی ماں کون سی ہے اور لڑکی کس ماں کو دے۔ صبح کے وقت اسی مسئلے کے حل کے لیے دونوں طرف سے اہل خانہ کی طرف سے بھی ڈاکٹروں پر شدید دباؤ بڑھنے لگا۔ جب ذمہ داران ڈاکٹرز کی میٹنگ ہوئی تو انہی میں ایک مسلمان ڈاکٹر جو کہ مصر سے تعلق رکھتا تھا وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ تھا۔ جب دور جدید کے حکمرانوں کو اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہ آیا تو بھری میٹنگ میں امریکی ڈاکٹر نے اپنے دوست مصری ڈاکٹر کو طنز بھرے لہجے میں کہا، آپ مسلمان لوگ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، تو اب تم قرآن سے ہمیں اس مسئلے کا حل تو بتاؤ، نیز یہ بھی بتاؤ کہ جدید دور کا علم تمہارے قرآن میں موجود ہے۔ مصری ڈاکٹر قابل تھا، اس کا یقین ایمان بھی قرآن مجید پر پختہ تھا کہ قرآن مجید میں اس مسئلے کا حل ضرور ہے، مگر وہ اس کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مصری ڈاکٹر نے اس بھری میٹنگ میں اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ اسے کچھ وقت درکار ہے۔ اس کے بعد اگلے روز یہ ڈاکٹر مصر سفر پر روانہ ہوا۔ اس نے اس مسئلے کے حل کے لیے جامعہ ازہر کے علماء کرام اور شیوخ سے اس مسئلے کے حل کے لیے درخواست دی اور اپنی امریکہ سے آنے کی روداد اور اس چیلنج کو قبول کرنے کی وجہ بتائی۔ ازہری عالم مصری ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، بیٹا، طب و حکمت میں میرا اتنا تجربہ تو نہیں، لیکن قرآن پاک کی اس آیت سے آپ کو اشارہ ضرور دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اور اس کے بعد انہوں نے سورۃ النساء کی 11 کی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں مرد کا حصہ عورت کے حصے سے زیادہ بتایا گیا ہے۔ بس پھر ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے اور کلمات کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے میرے مسئلے کا حل بآسانی مل چکا ہے۔
اس نے خوشی خوشی واپسی کا ٹکٹ لیا اور اپنے چیلنج کو ثابت کرنے کے لیے ہاسپٹل کا رخ کیا، اور نہایت ہی پر اعتماد لہجے میں قرآن پاک نے اس کا حل بتا دیا، اور کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن پاک میں موجود نہ ہو، اور ابھی ثابت ہو جائے گا کہ لڑکا کس ماں کا ہے اور لڑکی کو کس نے جنم دیا۔ اس پر امریکی ڈاکٹر نے حیرت کا اظہار کیا کہ یہ ناممکن ہے۔ مصری ڈاکٹر نے اپنا کام شروع کیا اور دونوں ماؤں کے دودھ کا ٹیسٹ لینے کے سیمپل لے کر لیبارٹری کا رخ کیا۔ جس عورت نے لڑکے کو جنم دیا، اس کے دودھ میں 2 گنا زیادہ مقدار پائی گئی۔ رزلٹ صرف یہیں تک محدود نہ ہوا، وٹامنز اور نمکیات بنسبت لڑکی کی ماں کے زیادہ تھے، اور اس کیس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جس عورت کے دودھ کی مقدار، نمکیات، وٹامنز زیادہ ہیں وہ لڑکے کی ماں ہے، اور وہ عورت اس لڑکی کی ماں ٹھہری جس کے دودھ کی مقدار اور وٹامنز اور دودھ کی مقدار کم ہے۔ جس سے مصری ڈاکٹر کو اپنے اس انوکھے کیس میں قرآن کریم کے علم سے کامیابی ملی، اور تمام رپورٹ اپنے ساتھی امریکی ڈاکٹر کے سامنے رکھ دی۔ امریکی ڈاکٹر نہ صرف حیران ہوا بلکہ رپورٹوں کو دیکھ کر کلمہ حق پڑھ لیا۔ سامعین، اس دور جدید میں جدید آلات نے بھی ساتھ دیا، مگر 1400 سال پہلے اسی طرح کے ایک مسئلے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے حل فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتفاق سے 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ بچوں کو جنم دیا۔ جن کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، انہوں نے لڑکے کو جان بوجھ کر لڑکی سے بدل دیا، لیکن لڑکے کی ماں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نے لڑکے کو پیدا کیا ہے، انہوں نے دھوکے سے لڑکی ہماری جھولی میں ڈال دی ہے۔ چنانچہ یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل نہ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اس مسئلے کا حل منٹوں میں نکالا۔ فرمایا 2 پیالے لائے جائیں اور ان میں دونوں کے دودھ کو حاصل کر کے ان کے دودھ کا وزن کیا جائے، جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہوگا لڑکا اس کا ہوگا، اور کم دودھ والی کو لڑکی دے دینا۔